بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ خواب میں کپڑا یا لباس دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں کپڑا کسب اور مرد کا کام ہے۔ اگر اپنے کپڑے اچھے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کسب اور کام بد ہوگا۔ اگر بادشاہ خواب میں اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو اس کی نیک حال کی دلیل ہے، اور اگر رعیت اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ زرد کپڑا خواب میں بیماری ہے اور سرخ کپڑا خواب میں خوشی ہے اور توفیق عطا ہے۔ دلیل ہے کہ سبز کپڑا بہشتیوں کا ہے اور وہ بھی اچھا ہے، اور سفید کپڑا خواب میں دھویا ہوا دیکھنا آدمی کے کام کے بننے کی دلیل ہے، اور نیلا کپڑا نقصان کی دلیل ہے، اور جلا ہوا کپڑا عورتوں کی دلیل ہے جو بادشاہ کے باعث سے ہے، اور پھٹا ہوا کپڑا راز کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے، اور پشمینے اور نمدے یا ٹاٹ کا کپڑا مال اور مراد کے حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ چیتڑے لگا ہوا کپڑا درویشی اور تنگ دستی کی دلیل ہے، اور میلا کپڑا خواہ کسی قسم کا ہو اندوہ اور غم کی دلیل ہے۔ کاغذی کپڑا ملامت اور بدی کی دلیل ہے، اور چوپاؤں کے پوست کا جامہ خیر اور منفیت کی دلیل ہے۔ بے درج کپڑا کفن کی شکل پر دلیل ہے کہ اس کے دین کے کام پورے ہو گئے ہیں، لیکن اس کی عمر بھی آخر کو پہنچ گئی ہے۔ اگر دیکھیں کہ گدھے کا چمڑا پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ سرداری کے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور وہ اس کپڑے کا اہل ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام قوی ہوگا۔ اگر دیکھے کہ وزارت کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ مال بہت ہاتھ آئے گا، لیکن لوگوں سے ملامت دیکھے گا۔ اگر دیکھے کہ دربانی کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ بزرگوں کی عطا سے محروم رہے گا، اور دیکھے کہ شاہی مددگار کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کو عطا پہنچانے میں مددگار ہوگا۔ اگر جلاد کی پوشاک پہنے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ نمبردار کی پوشاک پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ با امانت اور زباں آور ہوگا، اور لوگوں کے ضروری کاموں میں مشغول ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ صوفیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دین زیادہ ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ زاہدوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ با ایمانت ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دنیا کا کاروبار نیک ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ اہل اصلاح کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دین صلاح پر ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ اہل فساد کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اندوہ اور غم کی دلیل ہے۔ اگر دیکھیں کہ مزدور کارکن کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ فکر مند اور رنجور ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ طبیب کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا اور لوگوں میں مشہور ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ یہودیوں کا لباس پہنا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کو مکر و حیلہ سے ہلاک کرے گا اور اس کا کام سر انجام بد ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ عیسائیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس سے دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کے باعث دوست سے امن میں نہ ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ پادریوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس سے دلیل ہے کہ وہ بدعتی ہوگا اور اس کی رغبت کفر اور گمراہی کی طرف ہوگی۔
اگر دیکھیں کہ اس کے پاس آتش پرستوں کا لباس ہے تو دلیل ہے کہ اس کی رغبت بددینوں اور جاہلوں کی طرف ہوگی، اور اگر دیکھیں کہ سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس سے دلیل ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ عداوت ہوگی۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس کسی مرتد کا لباس ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی شخص چیز دے کر پھر واپس لے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بت پرست کا لباس ہے تو دلیل ہے کہ کسی بادشاہ یا امیر کی خدمت میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ عورت کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اپنے بزرگ سے دور ہوگا۔ اگر دیکھے کہ جیل والوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو دلیل ہے کہ کسی کام کے لیے غمگین اور حاجت مند ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کولی کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ امانت دار اور انگشت نما ہوگا۔ اگر دیکھے کہ گورکن کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ کسی کمینے اور کم ہمت کی خدمت میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ناخدا کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کسی مصلحت سے حلال کی روزی پہنچے گی۔ اگر دیکھے کہ قصابی کا لباس اس کے پاس ہے تو دلیل ہے کہ اس کو نقصان اور اندوہ پہنچے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے شکوا لباس پہنا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کے ساتھ راستی سے صحبت نہ رکھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس نیا کپڑا ہے اور دھوبی کا دھلا ہوا نہیں ہے تو نیکی کی دلیل ہے، اور تنگ اور کمینہ کپڑا دیکھنا اور کورا کپڑا دھوبی کے دھلے سے بہتر ہے، اور ضربفت کا جامہ عقل مند عورت اور دانا کنیز ہے۔ چادر کا کپڑا دھاری دار خیر و منفعت ہے، اور نامعلوم رسی کا کپڑا کوڑے کا زخم یا سخت زخم ہے جو اس کو پہنچے گا، اور مقرر کپڑا طلب کیا ہوا مال ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جامہ دیکھنے کی تعویل دو طرح پر ہے، ایک کا تعلق دین سے ہے اور دوسرے کا تعلق دنیا سے ہے۔ سفید کپڑا دین ہے اور کپڑا نیا دستار کا دنیا ہے۔ اگر کوئی دیکھے اس کے پاس نیا سفید پاکیزہ کپڑا ہے تو یہ دنیا اور دین دونوں کے لیے بہتر ہے، اور اگر لباس موٹا اور تلک دیکھے تو یہ دین اور دنیا دونوں کے واسطے برا ہے۔ اگر کپڑے کو میلا اور پھٹا ہوا دیکھے تو بھی یہ فساد اور دین کی دلیل ہے۔ سرخ کپڑا عورتوں کی دنیا کے لیے نیک ہے اور مردوں کے لیے بھی نیک ہے، اور پیرہن اور آزاد اور ریشمی چادر اور قبا اور دستار یہ سب چیزیں مردوں کے لیے غم و اندوہ ہیں، یا جنگ اور خصومت یا جھگڑا ہے، اور زرد کپڑا مردوں کے لیے بیماری ہے۔ بعض اہل تعبیر کے فرمان کے مطابق اگر عورت دیکھے کہ اس نے زرد لباس پہنا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شوہر کرے گی، اور اگر شوہر دار ہے تو بیمار ہوگی، اور کپڑا سبز عورتوں اور مردوں کے لیے دین ہے۔ اگر زندے پر تو دین کی صلاح، اگر مردے پر دیکھے تو آخرت کی نجات کی دلیل ہے۔ سیاہ کپڑا اس کے لیے جو ہمیشہ سیاہ پہنتا ہے نیک ہے، لیکن سفید پہننے والے کے لیے سیاہ لباس نیک نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ بعض اہل تعبیر کے نزدیک سیاہ کپڑا خطیب، قاضی اور بادشاہ کے لیے اچھا ہے، اور رعایا کے لیے غم و اندوہ ہے۔ نیلا کپڑا بہتان اور غم اور مصیبت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس رنگ دار کپڑا ہے، سبز اور سرخ اور زرد ہے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے یا اس ولایت کے حاکم سے ایسی بات سنے گا جو اسے بھلی معلوم نہ ہوگی۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس کپڑا دونوں طرف سے دو رنگا ہے تو دلیل ہے کہ اہل دنیا اور اہل دین کے ساتھ ذلت سے زندگی بسر کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اپنا کپڑا کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے مال میں سے بہت کچھ خرچ کرے گا۔
اگر دیکھیں کہ پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہے تو دلیل ہے کہ سفر میں رہے گا یا کسی کام کے لیے اس کو قید خانہ میں لے جائیں گے۔ اگر دیکھیں اس کا کپڑا ضائع ہوا یا اس سے کسی نے لیا اور وہ خود برہنہ رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عزت اور مرتبہ کم ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ اپنا کپڑا پھاڑا ہے تو دلیل ہے کہ وہ غم ناک ہوگا اور اپنی عورت سے جھگڑا کرے گا۔ اگر دیکھیں کہ اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت سے جدا ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ اپنے کپڑے کو یا اپنے اہل خانہ کے کپڑے کو مومی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا اپنے خویش سے جھگڑا پڑے گا یا دوست سے لڑے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کا کپڑا کسی نے چھینا ہے اور وہ ننگا رہ گیا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبے سے گرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ طے لگے ہوئے کپڑے کو کھولا ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا، اور اگر دیکھیں کہ کھلے کپڑے کو لپیٹتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے واپس آئے گا۔ اگر دیکھیں کہ عورتوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا لیکن اس کو بہت خوف لاحق ہوگا، اور ایک قول کے مطابق اس کو غم و اندوہ اور بے حرمت ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ مردوں کا لباس رکھتا ہے تو دلیل ہے اس کو خیر و نعمت حاصل ہوگی، اور خواب میں لباس کا پانا سفر کی دلیل ہے، اور کپڑے کے طول و عرض کے مطابق سفر کی مدت ہوگی۔ اگر دیکھیں کہ کپڑے کو تمام کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ حضرت اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سب کپڑوں سے بہتر صوتی کپڑا ہے جس میں ریشم اور ابریشم نہ ہو۔ صوتی انابی لباس یا ریشم کا لباس دونوں مال حرام اور فساد دین کی دلیل ہے۔ کپڑا ڈبائے حریر اور ابریشم کا مردوں کے لیے برا ہے اور عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ پرانا کپڑا بادشاہ کی طرف سے غم و اندوہ ہے، اور اگر کوئی خواب میں پرانا کپڑا بیچے تو نیک ہے، اگر پرانا کپڑا خریدے تو بد ہے۔ اور پرانا لباس پہننا برا ہے اور پرانا کپڑا جسم پر سے اتارنا اچھا ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دھلا ہوا کپڑا پہنے تو بخار کی دلیل ہے، اگر میلا کپڑا دیکھے تو درویش ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے رنگین کپڑا پہنا ہے تو عورت اور سپاہی کے لیے نیک تعویل ہے، اور اگر دیکھے کہ عجیب رنگ کا لباس رکھتا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی مکروہ بات اس کے آگے آگے آئے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیا کپڑا خواب میں دیکھنا 4 وجوہات پر ہے۔ اول عورت، دوم بادشاہ، سوم مال، چہارم خیر و منفیت، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنا کپڑا مکراج سے کتراتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی چیز پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ چوروں نے اس کے کپڑے نکالے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کے درمیان فساد برپا ہوگا۔ جزاک اللہ۔